نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے جملہ اسمیہ اور اس کے قواعد کے بارے میں پڑھا تھا۔ مزید ہم نے جملہ اسمیہ کو عربی سے اردو میں ترجمہ کرنا اور جملہ اسمیہ کا اردو سے عربی میں ترجمہ کرنا سیکھا۔ آج کے سبق میں ہم جملہ اسمیہ اور مرکب توصیفی میں فرق، مزید ہم مرکب توصیفی اور جملہ اسمیہ کے باہمی ربط کے بارے میں پڑھیں گے۔ آپ ان دو قسم کے مرکبات پر غور کیجئے، العمل صالح اور دوسرا مرکب ہے العمل الصالح۔ پہلے مرکب میں پہلا اسم معرفہ ہے اور دوسرا اسم نکرہ ہے، جبکہ دوسرے اسم میں دونوں اسماء جو ہیں وہ معرفہ ہی ہیں۔ پہلا مرکب جملہ اسمیہ ہے اور دوسرا مرکب توصیفی ہے، لہذا دو اسماء اگر اس طرح سے ہوں کہ پہلا اسم معرفہ ہو اور دوسرا اسم نکرہ ہو تو وہ جملہ اسمیہ ہوگا، لیکن اگر دو اسماء اس طرح سے ہوں کہ اسم کے چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے ان میں باہمی مطابقت پائی جائے تو وہ مرکب توصیفی ہوگا۔ العمل صالح، اس کا ترجمہ ہوگا عمل نیک ہے۔ العمل الصالح، اس کا ترجمہ ہوگا نیک عمل۔ مرکبات کی اگلی تراکیب ہیں العدو مبین اور دوسری ترکیب ہے العدو المبین۔ پہلے مرکب میں پہلا اسم معرفہ ہے اور دوسرا اسم نکرہ ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے۔ اس میں العدو مبتدا ہے اور مبین اس کی خبر ہے، جبکہ العدو المبین یہ مرکب توصیفی ہے، اس میں العدو موصوف ہے، المبین یہ صفت ہے۔ العدو مبین، اس کا اردو میں ترجمہ ہوگا دشمن کھلا ہے، اور العدو المبین اس کا ترجمہ ہوگا کھلا دشمن۔ مرکبات کی اگلی تراکیب ہیں القلب مطمئن اور دوسری ترکیب ہے قلب مطمئن۔ پہلا مرکب ہے القلب مطمئن، یہ جملہ اسمیہ ہے، اس میں القلب مبتدا ہے اور مطمئن یہ اس کی خبر ہے، اس کا ترجمہ ہوگا دل مطمئن ہے، جبکہ قلب مطمئن اس میں دونوں اسماء نکرہ ہیں، یہ مرکب توصیفی ہے، اس میں قلب یہ موصوف ہے اور مطمئن یہ صفت ہے، اس کا اردو میں ترجمہ ہوگا ایک مطمئن دل۔ اگلے مرکبات ہیں الصراط مستقیم۔ اس مرکب میں پہلا اسم معرفہ ہے اور دوسرا اسم نکرہ ہے، یہ ایک جملہ اسمیہ ہے، اس کا ترجمہ ہوگا راستہ سیدھا ہے، جبکہ دوسرا مرکب ہے الصراط المستقیم۔ اس مرکب میں دونوں اسماء معرفہ ہیں، یہ مرکب توصیفی ہے، اس میں الصراط یہ موصوف ہے اور المستقیم یہ صفت ہے، اور اس کا ترجمہ ہوگا سیدھا راستہ۔ الشیطان رجیم، شیطان مردود ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے، اور الشیطان الرجیم یہ مرکب توصیفی ہے، اس کا ترجمہ ہے مردود شیطان۔ الفتح قریب، فتح قریب ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے، اور فتح قریب یہ مرکب توصیفی ہے، اس کا ترجمہ ہوگا ایک قریبی فتح۔ الکتب جدیدۃ، یہ جملہ اسمیہ ہے، کیونکہ مبتدا غیر عاقل کی جمع مکسر ہے اس وجہ سے اس کی خبر واحد مؤنث آئی ہے۔ الکتب جدیدۃ، اس کا ترجمہ ہوگا کتابیں نئی ہیں۔ اگلا مرکب ہے
الکتب الجدید، اس میں الکتب موصوف ہے اور الجدیدۃ یہ صفت ہے، کیونکہ موصوف غیر عاقل کی جمع مکسر ہے، اس وجہ سے اس کی صفت واحد مؤنث آئی ہے۔ الکتب جدیدۃ اس کا ترجمہ ہوگا نئی کتابیں۔ یہ تو تھا جملہ اسمیہ اور مرکب توصیفی میں فرق۔ اگر کسی مرکب میں دونوں اسماء معرفہ ہوں تو وہ مرکب توصیفی ہوگا، جبکہ اگر کسی مرکب میں پہلا اسم معرفہ ہو اور دوسرا اسم نکرہ ہو تو وہ جملہ اسمیہ ہوگا۔ آپ جملہ اسمیہ اور مرکب توصیفی کے اس فرق کو سمجھیے۔ اب ہم مرکب توصیفی اور جملہ اسمیہ کے باہمی ربط کو دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک جملہ ہے الولد الصالح غائب۔ اس ترکیب میں الولد الصالح یہ مبتدا ہے، مرکب توصیفی ہے، اور غائب اس کی خبر ہے۔ اس کا اردو میں ترجمہ ہوگا نیک لڑکا غیر حاضر ہے۔ اس سے اگلا فقرہ ہے الولدان الصالحان طویلان۔ اس فقرہ میں 3 اسماء ہیں۔ الولدان الصالحان یہ مبتدا ہے، یہ مرکب توصیفی ہے، اور طویلان کیونکہ یہ نکرہ اسم ہے اس لیے طویلان اس فقرہ میں خبر ہے۔ الولدان الصالحان طویلان اس کا اردو میں ترجمہ ہوگا 2 نیک لڑکے لمبے ہیں۔ اگلا فقرہ ہوگا الغلامان الیتیمان مجتہدان۔ اس فقرہ میں الغلامان الیتیمان یہ مبتدا ہے اور یہ مرکب توصیفی ہے، اور مجتہدان یہ اس فقرہ میں خبر ہے۔ اس کا ترجمہ ہوگا 2 یتیم غلام محنتی ہیں۔ اردو کا فقرہ ہے بڑی فتح قریب ہے۔ اس فقرہ پہ غور کیجئے۔ اس فقرہ میں بڑی فتح مبتدا ہے اور قریب ہے خبر ہے۔ بڑی فتح مرکب توصیفی ہے، یہ مبتدا ہے، اس کی عربی ہوگی الفتح العظیم۔ یہ مبتدا ہونے کی وجہ سے موصوف اور صفت دونوں معرفہ ہوں گے، اور قریب خبر ہے تو یہ نکرہ ہوگی الفتح العظیم قریب۔ اگلا فقرہ ہے بڑا محل دور ہے۔ اس فقرہ میں بڑا محل مبتدا ہے اور دور ہے اس فقرہ میں خبر ہے۔ بڑا محل یہ مرکب توصیفی ہے، اس کا مرکب توصیفی میں معرفہ کے ساتھ ترجمہ کریں گے۔ بڑا محل کی عربی ہوگی القصر الکبیر، خبر کیونکہ نکرہ ہوتی ہے تو دور کی عربی ہوگی بعید، اس کی عربی ہوگی القصر الکبیر بعید۔ یہ تو تھا اگر مبتدا مرکب توصیفی ہو اور خبر مفرد اسم ہو۔ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ مبتدا مفرد اسم ہو اور خبر مرکب توصیفی ہو۔ اس کی مثالیں ہیں الاسلام دین خالص۔ اس فقرہ میں الاسلام یہ مبتدا ہے، کیونکہ جملہ اسمیہ میں مبتدا معرفہ ہوتا ہے اس لیے الاسلام معرفہ ہے، اور خبر کیونکہ نکرہ ہوتی ہے اور اس جملہ میں خبر مرکب توصیفی ہے۔ خالص دین اس کی عربی ہوتی ہے دین خالص۔ الاسلام دین خالص اس کی اردو ہوگی اسلام خالص دین ہے۔ اگلا فقرہ ہے الاسلام صراط مستقیم۔ اسلام سیدھا رستہ ہے۔ اس فقرہ میں الاسلام مبتدا ہے اور صراط مستقیم یہ اس فقرہ میں خبر ہے۔ الشیطان عدو مبین۔ اس فقرہ میں الشیطان مبتدا ہے اور عدو مبین یہ مرکب توصیفی ہے
اور اس فقرہ میں یہ خبر ہے۔ اس کا ترجمہ ہوگا شیطان کھلا دشمن ہے۔ اگلے فقرات ہیں الشرک ظلم عظیم، شرک بڑا ظلم ہے۔ اردو فقرہ ہے قرآن روشن کتاب ہے۔ اس فقرہ میں قرآن مبتدا ہے اور روشن کتاب یہ اس فقرہ میں خبر ہے۔ مبتدا کیونکہ معرفہ ہوتا ہے تو القرآن آئے گا مبتدا، اور روشن کتاب یہ کیونکہ خبر ہے یہ نکرہ آئے گی۔ روشن کتاب کی عربی ہوگی کتاب مبین۔ قرآن روشن کتاب ہے، اس کی عربی ہوگی القرآن کتاب مبین۔ جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس فقرہ میں جھوٹ مبتدا ہے اور بہت بڑا گناہ یہ اس فقرہ میں خبر ہے۔ جھوٹ کی عربی ہوتی ہے الکذب، جھوٹ مبتدا ہے، اس وجہ سے الکذب معرفہ ہوگا، اور بہت بڑا گناہ یہ مرکب توصیفی ہے، اس کی عربی ہوگی اسم عظیم۔ کیونکہ یہ خبر ہے اس لیے مرکب توصیفی نکرہ ہوگا، یہ عربی بنے گی الکذب اسم عظیم۔ اگلا فقرہ ہے ہاتھی بہت بڑا جانور ہے۔ اس فقرہ میں ہاتھی مبتدا ہے اور بہت بڑا جانور یہ اس فقرہ میں خبر ہے۔ ہاتھی کی عربی ہوتی ہے الفیل، کیونکہ ہاتھی مبتدا ہے اسی وجہ سے الفیل معرفہ آئے گا۔ بہت بڑا جانور اس کی عربی ہوتی ہے حیوان عظیم، کیونکہ بہت بڑا جانور یہ خبر ہے اس لیے حیوان عظیم یہ نکرہ آئے گا، اس کی عربی ہوگی الفیل حیوان عظیم۔ جملہ اسمیہ میں ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ مرکب توصیفی مبتدا ہو اور مرکب توصیفی ہی خبر ہو۔ اس کی مثالیں ہیں الصبر الجمیل فوز عظیم۔ اس فقرہ میں دو مرکب توصیفی ہیں، الصبر الجمیل اور دوسرا مرکب توصیفی ہے فوز عظیم۔ پہلا مرکب توصیفی مبتدا ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے، اور دوسرا مرکب توصیفی خبر ہونے کی وجہ سے نکرہ ہے۔ اردو میں ترجمہ ہوگا صبر جمیل بہت بڑی کامیابی ہے۔ اگلا فقرہ ہے القرآن الحکیم کتاب مبین۔ اس فقرہ میں بھی دو مرکب توصیفی ہیں۔ پہلا مرکب توصیفی ہے القرآن الحکیم، جو کہ مبتدا ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے، اور کتاب مبین یہ خبر ہونے کی وجہ سے نکرہ ہے۔ القرآن الحکیم کتاب مبین، اس کا اردو میں ترجمہ ہوگا قرآن حکیم واضح کتاب ہے۔ القول المعروف عمل صالح، القول المعروف یہ مبتدا ہے اور عمل صالح یہ خبر ہے، اس کا اردو میں ترجمہ ہوگا اچھی بات نیک عمل ہے۔ اگلا فقرہ ہے الحیات الدنیا صراط صعب۔ الحیات الدنیا اس فقرہ میں مبتدا ہے اور صراط صعب یہ اس فقرہ میں خبر ہے، اس کا اردو میں ترجمہ ہوگا دنیاوی زندگی مشکل راستہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا سبق ختم کرتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے جملہ اسمیہ اور مرکب توصیفی میں فرق پڑھا۔ مزید ہم نے یہ دیکھا کہ مرکب توصیفی کس طرح سے جملہ اسمیہ بناتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے جملہ اسمیہ کے اس سبق میں اب تک آنے والے تمام قواعد اور عربی اور اردو کی تمام تراکیب کو سمجھتے ہوئے اچھی طرح سے یاد کیجیے۔ اس بات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، امت کسی قوم یا علاقے کے لوگوں کا نام نہیں، بلکہ سینکڑوں ہزاروں قوموں اور علاقوں سے مل کر امت بنتی ہے۔ جو کوئی اپنی قوم یا جماعت کو اپنا سمجھتا ہے
اور دوسروں کو غیر سمجھتا ہے، وہ امت کو ذبح کر رہا ہے۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی محنتوں پر پانی پھیر رہا ہے۔ جملہ اسمیہ کے بقیہ سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔